جاپان، جرمنی اور امریکہ اس پر اپنے پنجے گاڑنے کے لیے کوشاں تھے، اس لیے جاپان اور جرمنی نے آزاد ہند فوج بنانے کے لیے سرمایہ دیا تھا۔ اس آزاد ہند فوج کے بانیوں میں سبھاش چندر بوس، پاکستان کے جنرل محمد اکبر خان بھی شامل تھے۔ برصغیر کے مغرب یعنی افغانستان کے راستے تو جرمنی اور جاپان کا ہند میں داخلہ ناممکن تھا۔ مشرقی جانب سے جاپان پیش قدمی کرتے ہوئے انڈونیشیا، سنگاپور اور ملائیشیا کو رونتا ہوا برما میں داخل ہو چکا تھا۔ برطانیہ، جس کا کل رقبہ ضلع ڈیرہ غازی خان سے بھی کم ہے، یہ جنگ صرف برصغیر کے وسائل، اناج، دولت اور مین پاور کے بھروسے پر لڑ رہا تھا۔ جاپانیوں کی برما میں پیش قدمی کو روکنے کے لیے برطانیہ نے اپنے تمام وسائل جنگ میں جھونک دیے تھے، کیونکہ برصغیر پر جاپان اور جرمنی کے قبضہ کر لینے کا مطلب تھا کہ برطانیہ کی موت۔ جاپان کے لڑاکا جہازوں نے جنگ کے دوران کلکتہ پر بمباری بھی کی تھی اور سیلاب کی طرح آگے بڑھتے چلا جا رہا تھا۔ ہر روز یہی خیال گزرتا تھا کہ جاپان برصغیر میں اب داخل ہوئے گا۔ تب جنگ کے لیے بے پناہ اخراجات نے جنگ میں شامل ممالک کے مالی وسائل کی کمر توڑ رکھی تھی۔ اپنی فوجیوں کو تنخواہیں دینے، سامان رسد اور غیر ملکی غداروں کو خریدنے کے لیے اربوں روپے کے مالیت کے جعلی ڈالر، برطانوی پاؤنڈ، جرمن مارک، ہندوستانی روپے اور جاپانی ین ان ممالک کی حکومتوں نے جنگ زدہ ملکوں میں پھیلا دیے تھے۔ اس وقت میری عمر 5-6 سال تھی، لیکن مجھے بخوبی یاد ہے کہ میرے گاؤں کے فوجی جو جاپان کے خلاف لڑ رہے تھے اور برما سے جاپان کی پسپائی کے بعد واپس لوٹتے تھے، یہ فوجی انہیں اصل نوٹ سمجھ بیٹھے تھے، لیکن اصلیت جاننے کے بعد انہوں نے یہ نوٹ گاؤں کے بچوں میں تک کھیلنے کے لیے تقسیم کر دیے۔ برما میں جب ہم داخل ہوئے، اس وقت برما کی فوجی جتنا بھی جعلی امریکی ڈالر چھاپ کر اپنی ضروریات پوری کرتی تھی، میرے پاس اصل ڈالر تھے، لیکن پائی کے شہر میں انہیں تبدیل کرانے میں بہت دشواری پیش آئی۔ روانگی کے وقت میں نے محسوس کیا کہ آدھ گھنٹے میں قافلے میں شامل 6 افراد کے قتل کے باعث قافلے کے باقی لوگوں پر میری خاصی وحشت بیٹھ چکی تھی۔ میں نے چنگ ساتھ، جو کہ بعض میں خود خونسا کا نمبر 2 تھا، کہ 6 آدمیوں کو نہ صرف ٹھکانے لگا دیا تھا بلکہ اس کی اطلاع عمر کو بھی بھجوا دی تھی۔ میرے اس عمل سے ان لوگوں نے غالباً یہ سمجھ لیا تھا کہ میں خونسا اور عمر کے لیول کا ہوں۔ یہ سب پہلے مجھے سر کہہ کر مخاطب کرتے تھے اور اب انہوں نے مجھے باس کہنا شروع کر دیا۔ ہمارا قافلہ اب ہی صرف 9-10 میل ہی آگے بڑھا تھا کہ ہماری گاڑیاں روکنے پر مجبور ہو گئے۔ جیسا کہ میں گزشتہ ساتھ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم کسی بھی باقاعدہ سڑک پر سفر نہیں کر رہے تھے، بلکہ دوسری جنگ عظیم کے دوران فوجی استعمال کے لیے بنائی گئی گزرگاہ، جو اب محض صرف پتھروں کا ڈھیر تھی، پر جا رہے تھے، اور اب بڑے پتھر اور درختوں کے ٹہنے ہمارے راستے محل تھے۔ میں نے اپنے پیچھے آنے والے مترجم کے ذریعے کہا کہ پتھر اور ٹہنی ہٹائیں۔ 5 تھئی اپنی جیپ سے اترے اور راستہ صاف کرنے لگے۔ اچانک ایک تھئی نے چیخ ماری، دونوں بازو اوپر اٹھائے، چند قدم پیچھے کی جانب ہٹا، گر کر چند لمحے تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم سب اس کی طرف دوڑے۔ اس کے دائیں ہاتھ پر ابھی تک ایک مٹیالے رنگ کے تقریباً 7 انچ لمبے سانپ نے اپنے دانت گاڑے ہوئے تھے۔ سب تھئی اس سے قدرے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا تو مترجم نے مجھے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ خوف کے باعث اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے مجھے بتایا کہ ایک بہت ہی زہریلے سانپ نے اسے کاٹ لیا ہے۔ یہ چھوٹا سا سانپ اتنا زہریلا بھی ہو سکتا ہے؟ اس کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے میں نے اپنی جیپ میں سے فرسٹ ایڈ کا باکس، جس میں سانپ کے زہر کی دوا بھی تھی، لانے کو کہا تو اس نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، نو یوز، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں، اور گرے ہوئے تھئی کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس کے منہ سے جھاگ اور آنکھوں اور کانوں سے خون بہنا شروع ہو چکا تھا اور چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ مترجم نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا کہ اس سانپ کا نام سنگ چور ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا زہر اتنا تیز ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ڈسنے کے بعد یہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کہیں ڈسا ہوا شخص اس کے اوپر ہی نہ گر جائے۔ مترجم نے کہا کہ یہ سانپ بہت غصے میں تھا، اس لیے ڈسنے کے بعد بھی اپنے دانت اس کے ہاتھ میں گاڑے رکھے۔ یقیناً اس کی مادہ بھی وہیں ہوگی اور یہ خرمستیوں میں مشغول ہوں گے۔ جب یہ مرنے والے کا ہاتھ ان پر جا پڑا، اب کوئی بھی تھئی راستہ صاف کرنے کو تیار نہ تھا اور راستے صاف کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ سالار قافلہ کے طور پر اب مجھے آگے بڑھنا تھا۔
میں نے جیپ سے پٹرول بھرا گیلن اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں سب مشین گن سے پتھروں اور ٹہنیوں پر فائر کرتے ہوئے پہلے اس سانپ کو گولی ماری اور پھر ٹہنیوں پر پٹرول ڈال کر انہیں آگ لگا دی۔ آگ کی تپش سے یقین جان اس نسل کے 5 سانپ اپنی جگہوں سے باہر نکلے جنہیں میں نے گولیوں سے اڑا دیا۔ یہ سانپ سیدھے یا لہراتے ہوئے نہیں چلتے بلکہ جلیبی کی صورت میں آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے تھے۔ میں نے قریباً 30 راؤنڈ فائر کیے تھے۔ ٹہنیوں میں ابھی آگ بھڑک رہی تھی۔ میرے لیے یہی راستہ تھا کہ خود پتھروں کو ہٹانا شروع کروں تاکہ تھیوں کا خوف دور ہو۔ میں نے 4-5 پتھر ہی اٹھائے تھے کہ باقی تھئی بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے اور چوتھائی گھنٹے میں ساری رکاوٹیں دور کر کے ہم آگے روانہ ہو گئے۔ موت کا ڈر نہ ہو، سانپ کا نام سنتے ہی بڑے بڑے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہی حالت ان تھیوں کی تھی۔ ہم قریباً 8 میل آگے بڑھے ہوں گے، ایک دریا آ گیا جس کا نہ تو پات بڑا تھا اور نہ ہی گہرا دکھائی دیتا تھا۔ بڑے پتھر پانی میں سے جھانک رہے تھے۔ وہ تھئی دریا میں اتر گئے اور دوسرے کنارے تک ہو کر واپس لوٹ آئے۔ دریا کا پانی زیادہ سے زیادہ 4 فٹ گہرا تھا، لیکن سارا پاٹ چھوٹے بڑے پتھروں سے بھرا تھا۔ میں نے سوائے ڈرائیوروں کے سب تھیوں کو دریا چل کر عبور کرنے کو کہا۔ لوسیوں کی جیپ جسے اب میں خود ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے سب سے پہلے خود دریا میں ڈالی اور سب ڈرائیوروں کو کہا کہ 4 وہیل گیئر لگا کر تیز رفتار سے دریا میں سے گزریں۔ میری جیپ اور باقی ساری ماسوائے ایک جیپ کے بآسانی دریا میں سے گزر گئیں۔ ایک جیپ دریا کے بیچ میں پتھروں میں کچھ ایسی پھنسی کہ اس کے چاروں پہیے گھومتے رہے، لیکن وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ تھیوں نے سنگل کو پھنسی ہوئی جیپ کے آگے لگایا۔ پھنسی ہوئی جیپ کو تھوڑا سا ہی کھینچنا پڑا اور جوں ہی وہ پتھروں کے جکڑ سے آزاد ہوئی، اپنے انجن کے زور پر چل کر دریا کے بہر آ گئی۔ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کر کے چائے پی اور آگے روانہ ہو گئے۔ گائیڈ کے مطابق چند میل آگے ایک اور دریا ہے جو اس سے بڑا ہے لیکن گہرائی میں زیادہ نہیں ہے۔ وہ دریا بھی ہم نے عبور کر لیا، لیکن دریا میں ایک گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے ایک تھئی کا پاؤں پہیے کے نیچے آ گیا اور اسی طرح بری طرح سے کچلا گیا کہ ہم اسے پئی کے قصبے میں ایک نیم ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔ ہماری واپسی تک وہ تھئی اس ڈاکٹر کا پیئنگ گیسٹ رہا اور ڈاکٹر نے اس کا پاؤں ناقابل علاج سمجھ کر کاٹ دیا تھا۔ دریا عبور کر کے رات کو راستے میں پڑاؤ کر کے ہم ایک دوسرے دن دوپہر پئی پہنچے۔ یہ خاصی بڑا قصبہ تھا۔ خرید و فروخت کی 2 بڑی مارکیٹوں کے علاوہ یہاں ایک سینما بھی تھا۔ ہم نے قصبے کے واحد ہوٹل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہوٹل کیا تھا کہ بغیر کسی قسم کے فرنیچر کے 4 بڑے کمرے تھے اور سارے خالی تھے۔ میں نے چاروں کمرے لے لیے، ایک اپنے لیے اور باقی 3 تھیوں کے لیے۔ ہماری تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پولیس کے چاندے لگا گئے۔ ہمارے پاس صرف پاسپورٹ تھا۔